الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ واقعہ ہے بخاری شریف سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ واقعہ سنایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور اس کا دل نرم ہوا، توبہ کرنے کا دل کرا۔ تو ایک شخص کے پاس گیا جو دینی حلیے والا شخص تھا، اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ شخص تھا تو دینی حلیے والا، لیکن اسے زیادہ علم نہیں تھا۔ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کہنے لگا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، اور 100 قتل پورے ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دن کے بعد پھر اس کا دل نرم ہوا، پھر توبہ کرنے کا دل چاہا، پھر ایک شخص کے پاس گیا جو دینی حلیے والا تھا، عالم دین تھا، اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ کیا میں نے 100 قتل کیا ہوا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، اس بستی کے اندر کچھ نیک لوگ ہیں، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس شخص نے اسی نیت سے سفر شروع کیا کہ اس بستی کی طرف جاؤں۔ ابھی وہ رستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح لینے کے لیے، اس کو لینے کے لیے، اور نیکی یعنی جنت والے فرشتے بھی آ گئے، ثواب والے فرشتے بھی آ گئے اس کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اب دونوں فرشتوں کے اندر آپس میں یہ بات ہوئی، وہ کہتے عذاب والے، جہنم والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، جنت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا تو اللہ پاک نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیج کر انہیں فرمایا کہ زمین کی پیمائش کی جائے کہ اگر اس کے گھر کی طرف زمین کم ہے تو پھر سے عذاب والے فرشتے لے جائیں، جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ اگر اس بستی کی طرف رستہ کم ہے کہ جس طرف یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی طرف، تو پھر اسے جنت والے فرشتے لے جائیں۔ یہ حکم دینے کے بعد تو اللہ پاک نے جب یہ حکم دے دیا، حکم دینے کے بعد اللہ پاک اپنے بندوں کی، مومنوں کی شانیں واضح فرماتا ہے۔ دیکھیں پھر اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا جو اس کے گھر کی طرف تھی کہ تو پھیل جا، اور جو اس بستی کی طرف زمین تھی اسے حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ جو زمین جو اس کی بستی کی طرف تھی، نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین، وہ اس دوسری زمین سے ایک بالشت کم تھی۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس بندے کی بخشش فرما کے اسے جنت والے فرشتے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ دیکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے مزارات پر، اولیاء کرام کے مزارات پر، انبیاء کرام کے مزارات پر جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھا نا، اس بندے کو حکم دیا گیا کہ اس نیک لوگوں کی طرف چلا جا، ان نیک لوگوں کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی بخشش کا سبب کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام سے محبت کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔